بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ شوہر کی ناشکری کرنا کفر ہے، کیا اس طرح کی کوئی حدیث پاک موجود ہے؟ اگر ہے تو حوالہ بیان کریں۔ دیکھیں، شوہر کی ناشکری کرنا کفر ہے، اس طرح کی حدیث موجود ہے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ لیکن یہاں پر کفر سے مراد کفر اصطلاحی نہیں ہے، یعنی شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت کافر ہو جائے گی، کافرہ ہو جائے گی، اسلام سے خارج ہو جائے گی، مرتدہ ہو جائے گی، یہ مراد نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر جو حدیث میں لفظ کفر کا استعمال ہوا ہے وہ ناشکری کے معنی میں ہوا ہے۔ لفظ کفر جو ہے عربی لفظ ہے، تو اس کے مختلف معانی ہوتے ہیں۔ انکار بھی اس کا معنی ہوتا ہے، ناشکری بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اللہ کا انکار بھی اس کا معنی ہوتا ہے، تو مختلف معانی ہیں۔ تو وہ جو حدیث میں عورت کو کی طرف کفر کو منسوب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے مراد عورت کا ناشکرہ ہونا ہے اور گناہگار ہونا ہے، کہ اس ناشکری کی ہونے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگی۔ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہ اریت النار، میں نے جہنم کو دیکھا یا جہنم مجھے دکھائی گئی، فَإِذَنْ أَكْثَرُ أَهْلِهَا النَّسَاءُ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا۔ وجہ بیان فرمائی، یکفرنا، کہ وہ کفر کیا کرتی تھیں۔ قیلہ، عرض کی گئی، ایکفرنا باللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اللہ کا انکار کرتی تھیں؟ یعنی کفر اصطلاحی کے حوالے سے پوچھا کہ یہ عورتیں جہنم میں گئیں اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی انکاری تھیں۔ قالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، یکفرن العشیرہ، وہ شوہر کی نافرمانی کرتی تھیں، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور وہ احسان کا انکار کرتی تھیں، یعنی ان کے ساتھ احسان کیا جائے تو وہ احسان نہیں مانتی تھیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، کہ تم اگر ایک پورے زمانے تک ان میں سے کسی ایک کے ساتھ احسان کرتے رہو، یعنی پوری زندگی گزر جائے مرد کی اور وہ احسان پر احسان کرتا رہے، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، اور پھر اس کے بعد وہ کوئی کمی دیکھے تم میں، یعنی کوئی چیز نہ ملے، ان کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو، قالت، تو وہ کہتی ہے، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو آج تک تم سے کوئی اچھائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ یہ ہے احسان فراموشی، کہ ساری زندگی مرد احسان کرتا رہے، ایک خواہش پوری نہ کرے، تو عورت کہتی ہے کہ میں نے آج تک تم سے کوئی اچھائی، کوئی بھلائی، کوئی نیکی دیکھی ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ احسان کا انکار کرتی ہیں تو میں نے انہیں جہنم میں دیکھا۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر جو نسبت ہے یکفرن العشیرہ، کہ شوہر کی نافرمانی کرنا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لفظ کفر کا استعمال فرمایا۔ لیکن میں نے ابتداءً عرض کر دیا کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ شوہر کی نافرمانی سے عورت کافرہ ہو جائے، تو اگر ایسا ہوتا تو میرے خیال میں آج کے دور میں شاید ہی کوئی مسلمان بچتی، سب کی سب پر جو ہے وہ حکم کفر لگا دیا جاتا۔ وہاں پر مراد ہے ناشکری کرنا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا، تو اس پر بھی بعض خواتین کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے، جی ہمارا کیا قصور ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ عورت کو بحیثیت ماں، بحیثیت بہن، بحیثیت بیٹی اسلام نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر عطا فرمائی مستقبل کی، اور آج کے دور میں تو اس حدیث کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ آپ اس وقت دیکھیے کہ پوری دنیا میں فتنے کا سبب کون ہے؟ سوشل میڈیا پر عورت نے بے حیائی، بے شرمی کی تمام حدود کو پار کیا ہوا ہے۔ جو مرد، اب یہاں پر بعض خواتین کہیں گی مرد بھی کرتے ہیں، تو جو بے شرم مرد ہیں، جو بے شرمی کے کام کرتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، ان کا بھی یہی انجام ہے۔ یہ تخصیص بائی جینڈر نہیں ہے کہ مرد کے لیے جینڈر اس کی مختلف ہے تو الگ حکم ہے، عورت کے لیے الگ حکم ہے، جو بھی غلط کرے گا وہ غلط ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ مستقبل کے احوال کو دیکھتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ اس کی نیچر ہے۔ اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ساری زندگی احسان کرو، اور اس کے بعد ان کی ایک خواہش پوری نہ ہو، تو وہ جواباً کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں تم سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ اب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی روشنی میں آپ تمام احباب اپنی اپنی ازواج کے اعمال کو دیکھیں۔
تو شاید ہر ایک کے ساتھ یہ ہوا ہوگا کہ پوری زندگی کما کر دیتے رہے، کھلاتے رہے، خواہشات کو پورا کرتے رہے، کروڑوں روپے خرچ کر دیے، کسی ایک موقع پر اگر آپ انہیں 2,000 روپے نہیں دیں گے تو وہ کروڑوں روپے بھول جائیں گی اور وہ کہیں گی میں نے آج تک تم سے کوئی نیکی، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی نیچر ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو المختصر یہ ہے کہ اسے جو کفر قرار دیا گیا ہے وہ کفر اصطلاحی نہیں ہے، وہ ناشکری کے معنی میں بیان فرمایا گیا کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور بلا وجہ شوہر کی بات کو نہ ماننا، بدتمیزی کرنا، بد کلامی کرنا اور خیانت کرنا یہ شرعی طور پر حرام ہے۔ گھر کا نظام تبھی چلے گا کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے گھر میں ہم پر حاکم بنایا ہے ہم اس کی حکمرانی کو ایکسیپٹ کریں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ ظلم سے کام نہ لیں، تمام حقوق ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، وَأَنَا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم، تم لوگوں میں سب سے بہتر ہوں لأہلی، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مردوں کو بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی اور عورتوں کو، خواتین کو مردوں کے حقوق ادا کرنے کی، یعنی اپنے شوہروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔